دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان میں دل لگایا جائے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے اور تمام آفات اسی راہ سے داخل ہوتی ہیں جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے نکالنے میں سرگرم ہے۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ ہر شے کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، لیکن صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ میری نصیحت قبول کرنے والا دل موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے۔ موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے لیکن بوڑھے کا بدتر ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور روب داب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی فکر میں تم خود کو فراموش نہ کر دو۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو نہ تمہاری نفرت۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک کہ اس کی برائی حد سے نہ بڑھ جائے۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ ہم حرام کے خوف سے 9 حصے حلال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اگر میں ایسی حالت میں مر جاؤں کہ اپنی محنت سے روزی تلاش کروں تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں نمازی ہو کر مروں۔ جو شخص اپنے اندر ایسی صفت لوگوں کو بناوٹ کر کے دکھائے جو واقعی اس میں موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے غصے کو آزما نہ لے۔ صرف وہی کام کرو کہ اگر اس کام کے کرتے ہوئے تمہیں کوئی دیکھ لے تو تمہیں ناگواری نہ ہو۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما کر دیکھ، سانپ بچھوؤں سے کم نہ پائے گا۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ زبان کے درست ہونے سے دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ پتھر جدھر سے آیا ہو وہیں لوٹا دو، کیونکہ شر کا دفاع شر سے ہی کیا جاتا ہے۔ عقل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں۔ غموں کے کانٹوں
اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں، جب ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ جب جوابوں کی بھرمار ہو جاتی ہے تو درست جواب ناپید ہو جاتے ہیں۔ بیکاری میں عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ جو حق بات کہنے سے خاموش رہتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ شامت اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو نہ حاصل کر سکتے ہو، اس کے درپے کیوں ہو؟ کسی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ ناراض ہوتے ہوئے کہے اپنے کام سے کام رکھو۔ جب تک تم نماز میں مشغول رہتے ہو تو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے۔ درہم و دینار بنائے گئے تو شیطان نے انہیں پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور کہا تم میرے دل کی غذا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میں تمہارے ذریعے لوگوں کو سرکش و کافر بناؤں گا، اور تمہاری وجہ سے میں لوگوں کو جہنم میں داخل کراؤں گا۔ میں اس آدمی سے خوش ہوں جو تمہاری محبت میں مبتلا ہو کر تمہاری غلامی کرنے لگے۔